ہمارے یہاں 8 مارچ کو وومن ڈے منایا جاتا ہے، عورت مارچ، وومن ڈے۔ عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اس قدر عورت کے ذہن سازی کر چکا ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کے اندر یا پاکستان کے قوانین کے اندر یا ہمارے گھروں میں عورت کے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کیے جاتے، بلکہ اگر آپ دیکھیں اسلام سے پہلے اگر عورت کا مقام دیکھیں تو عورت کو ایک باندی اور لونڈی سے زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی اسلام سے پہلے۔ یہاں تک کہ اگر ان کے خاص ایام ہوتے تو انہیں ایک ویرانے کے اندر ایک مقام بنایا جاتا اور ادھر جا کے جو ہے وہ عورتوں کو جمع کر دیا جاتا۔ اگر وہ کوئی بغیر اجازت کوئی کام کر بیٹھتی تو اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا، لیکن یہ اسلام کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے جہاں مردوں کے حقوق بیان فرمائے وہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عزت عطا فرمائی، عورت کو ایک مقام، ایک پہچان عطا فرمائی۔ جو آج ہمارے معاشرے میں عورت مارچ کے نام پہ بےہودی پلائی جاتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں عورت کے حقوق کے نام پر آپ دیکھیں اسلام نے عورت کے بہترین حقوق رکھے۔ ماں ہے تو اس کے ایک الگ حقوق ہیں اولاد کے لیے کہ اگر اولاد ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ اگر باپ اور ماں دونوں ایک ساتھ بیمار ہو جائیں تو سب سے پہلے جس کی خدمت کرنے کا حکم دیا اسلام نے وہ ماں ہے۔ ماں کی خدمت کرنے کا سب سے پہلے حکم ارشاد فرمایا۔ آپ پریشان نہ ہو، اسلام نے آپ کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ فرمایا کہ اگر حکم کی بات ہو، اگر ماں کسی بات میں حکم دے دے اور باپ بھی حکم دے تو سب سے پہلے باپ کے حکم کو مانا جائے، باپ کا بھی حکم رکھ اسلام نے حقوق رکھے ہیں۔ تو حکم کے معاملے میں یعنی کہ کہنا ماننے کے لیے باپ کو ترجیح دی گئی ہے، اور خدمت کرنے کے لیے کہ اگر کسی کی پہلے خدمت کرنی ہے تو اسلام نے ماں کی خدمت کا حکم دیا۔ اسی طرح بچیاں ہیں ان کی تربیت کا، بیوی ہے اس کے ساتھ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام کاج جو میں ہاتھ بٹایا کیا کرتے، فرماتی ہیں کہ میں کپڑے دھوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے وہ کپڑے دھلوا دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ گھر کے دیگر کاموں میں بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کیا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دے، اگر کسی کام میں ہاتھ بٹا دے تو لوگ کہتے ہیں جورو کا غلام ہو چکا ہے، کیا تو عورت کے ساتھ گھسا رہتا ہے، کیا عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ گھر میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، لیکن اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی ہے ہمیں یہ اپنی ماؤں اور اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے، اپنی بچیوں کو ان واقعات کو سنانا چاہیے تاکہ انہیں معلوم چلے کہ اگر وہ کل کو ساس بنتی ہیں تو وہ اپنی بہوؤں کو یا اپنے بیٹوں کو اس طریقے کی باتیں نہ کریں، کہ یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کیا کرتے تھے، اپنے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے۔ آج اگر مرد کپڑے استری خود کر لے تو گھر میں باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے خود کپڑے استری کر رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے انہیں ان واقعات کو سنایا جائے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ اور جو 8 مارچ کو
वुमेन डे मनाया जाता है, औरत मार्च, औरत के हुकूक, औरत के दिन मनाया जाता है। उन दिन औरतों को इन तालीमात से आगाह किया जाए, इस्लामी तालीमात से आगाह किया जाए। इसके अलावा इस्लाम की बेशुमार और खातून हैं कि जिनके अगर जिक्र किए जाए तो मर्दों की बहादुरी भी पीछे रह जाएगी। ऐसी ऐसी बहादुर खातून जो है वो इस्लाम के अंदर गुजरी, जिन्होंने इस्लाम का नाम रोशन किया, और उसके साथ साथ उनकी पाक दामनी का जिक्र भी जो है वो मौजूद। उन्होंने अपनी हया को भी बरकरार रखा, अपनी पाक दामनी को भी बरकरार रखा, और उसके साथ साथ अपने घर के हुकूक भी अदा करती, और इस्लामी तालीमात में उनका नुमाया नाम जो है वो मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब तबारक व तआला हमें अपने घर के माहौल को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।